بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو صرف نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں ہے۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی کیا ہوگی دوستو کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ دوستو، وہ صف جس کو اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب بھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ دوستو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ یہ جان لو کہ تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کی تو بس ایک دن کی بات ہے جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اور معجزے تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ دوستو، توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر۔ جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کن ہے، وہ تمہارے لیے معجزہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعاؤں کو۔ پھر کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو اتنی خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ اس وقت کی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ تو دوستو، جلد ہی تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ تمہاری دعائیں تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کو ہیں، اور بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیری ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا ہی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ پکا یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ایسا یقین رکھتے ہیں کہ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر دعاؤں میں وضاحت نہیں مانگتے۔ وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری دعائیں پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسو سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے دوستو۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی
کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بدل سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جو دعائیں تم مانگو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس دل میں یہ یقین رکھو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ دیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا۔ تم بھولتے ہو، تمہارا رب نہیں بھولتا۔ اس لیے جب بھی دعا کرو تو دل میں یہ یقین کرو کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہی سننے والا ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ خاموش سجدے تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کر لو۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ اور تمہاری جستجو وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ عنقریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز سے تمہیں ملا دے گا۔ دوستو لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں۔ جیت جائے جو ہر مجبوری سے اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں ہیں تو بدلتی ہیں مقدر کو بھی۔ یہ دعائیں تو ہلا دیتی ہیں عشق کے دروں کو بھی۔ جزاک اللہ۔